جب اللہ والوں سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ناچاکیاں اور اختلافات بلا وجہ ہوتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اور ملاقات کرنا محال محسوس ہوتا ہے، اور طبیعت میں ہر وقت وسوسے، بے چینی اور برے خیالات جاری رہتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمارے قلوب کو قابو کر رکھا ہے، تو اللہ والے ان کو تلقین فرماتے ہیں کہ سنت طریقے سے بیت الخلاء جایا اور آیا کریں، اور بیت الخلاء میں زیادہ وقت نہ بتایا کریں، جتنی ضرورت ہو بس اتنا وقت بیت الخلاء میں بتا کر واپس آیا کریں۔ یاد رکھیں، بیت الخلاء وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے، بیت الخلاء میں صرف مجبوراً جایا جاتا ہے۔ اگر آپ گورے کی تہذیب دیکھیں تو گورے کی تہذیب سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مشاغل بھی متعین کر لیے کہ جی وہاں جا کر اخبار پڑھنا ہے یا موبائل فون دیکھنا ہے، یا کسی طرح سے اپنے وقت کو وہاں پر کسی کام میں لگانا ہے۔ کچھ نہیں ملا تو وہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں اور وہاں پر کھانے پینے سے لطف اندوز ہوئے۔ تو یاد رکھیں، اسلامی نظام میں، اسلامی تہذیب میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں بیت الخلاء میں کم سے کم وقت ضرورت کے مطابق گزارا جاتا ہے، کیونکہ بیت الخلاء ایک بری جگہ ہے۔ یہاں کم سے کم وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے ضرورت پورا کرتے ہی اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، اور ضرورت پورا کرنے میں کوئی تکلف نہ ہو۔ ضرورت تسلی سے پوری کریں، اطمینان سے پوری کریں، لیکن ضرورت کے علاوہ وقت کو بیت الخلاء میں صرف کر دینا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے بایاں پاؤں داخل کر کے یہ دعا تلقین فرمائی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کے معنی ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اور پھر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتے ہیں، جس سے جنات اس کو پوری طرح نہیں دیکھ پاتے اور اس کی حیا پامال نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو سر ڈھک کر اور جوتا پہن کر تشریف لے جاتے تھے۔ آج کل یہ ہماری بڑی کم نصیبی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو بیت الخلاء چلے جاتے ہیں وہ ٹوپی سر سے اتار دیتے ہیں یا ٹوپی سرے سے نہیں پہنتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے کہ جو آدمی سر ڈھک کر بیت الخلاء نہیں جائے گا تو اس کے خیالات پاک ہونا مشکل ہیں، اور وہ ہر وقت وسوسوں کا شکار رہے گا۔ بیت الخلاء جاتے وقت کوئی انگوٹھی جس پہ کلام اللہ لکھا ہو یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، یا اسی طرح کوئی قرآن کی آیت آپ کے پاس کسی بھی شکل میں موجود ہو، وہ سب نکال کر بیت الخلاء میں داخل ہوں اور پھر واپس نکل کر پہن لیا جائے۔ البتہ کوئی ایسا تعویذ جس کو کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلہ رخ بیٹھنے سے احتیاط کی جائے، نہ قبلہ رخ بیٹھا جائے نہ قبلے کو پیٹھ ہو۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح پیشاب پخانے کو دھوتے وقت اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، دائیں ہاتھ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دایاں ہاتھ عزت اور شرف کا ہاتھ ہے، اس کو انہی چیزوں پہ استعمال کیا جائے جو خیر کی ہیں۔ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہ کریں۔ اور جب بیت الخلاء سے نکلنا ہو تو دایاں پیر بیت الخلاء سے باہر نکال کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی العذاب وعافانی۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے
کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کی جائے اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ یا اللہ آپ نے ایذا دینے والی چیزیں مجھ سے دور کی، یعنی وہ چیزیں جو اگر پیٹ میں جمع ہو جائیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی اچھی سے اچھی چیز کا بھی ہم لطف نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ طاقت کو نکالتے ہیں، اور طاقت دینے کے بعد جو زائل چیزیں ہوتی ہیں، زائل مادہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے جسم سے خارج فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بیت الخلاء سنت طریقے سے جانا ایک بہترین اور اونچے درجے کی عبادت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، کئی عمر کے نوافل سے یہ بہتر ہے کہ انسان بیت الخلاء سنت طریقے سے جائے اور سنت طریقے سے واپس آ جائے۔ اور یہ شرف صرف بیت الخلاء سنت طریقے سے جانے کو حاصل نہیں ہے، بلکہ باقی ساری سنتوں کی بھی یہی فضیلت اور یہی سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت سے شغف اور محبت نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو سنت کا پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر جب آپ موجود ہوں تو بہت زیادہ شدید ضرورت کے بغیر بولنا نہیں چاہیے، تو اس کا بھی احتیاط کریں۔ اکثر لوگ بیت الخلاء میں بات کرتے ہیں، یہ بات کرنا بالکل اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی نحوست ہمارے ظاہر پر بھی پڑتی ہے اور ہمارے باطن پر بھی پڑتی ہے۔